بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فرسٹ میسیج اسلامک ویڈیوز قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، آپ سب کو اپنے چینل فرسٹ میسیج اسلامک ویڈیوز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ انشاءاللہ تعالی اس چینل سے کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے اور کچھ میں آپ سے سیکھوں گی۔ آپ تو مجھ سے سیکھیں گے اس طرح کہ میں آپ کو اس چینل پہ اسلامک ویڈیوز پوسٹ کروں گی، ترجمہ، تفسیر، ناظرہ تجوید وغیرہ پڑھاؤں گی اور کلاسز لوں گی اور آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں آپ سے کیسے سیکھوں گی وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ میں آپ سے اس طرح سیکھوں گی کہ آپ میری ویڈیوز پہ لائک کمنٹ کریں گے، جس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میری ویڈیوز سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اور میری کسی بھی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے سوال ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ ناظرین، اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کلاسز لے سکیں اور آپ بہت کچھ سیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے 30 روزہ تفسیر سورۃ الکہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے یہ سفر آسان فرمائے اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، اب کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب بھی دعا مانگ لیجئے اور اللہ سے سچے دل سے استغفار بھی کر لیجئے اور اپنی نیت کو خالص کر لیجئے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ یہ دعا اخلاص نیت کی دعا ہے جو ابھی میں نے مانگی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی بہتر ہے جو اس کو پاکیزہ بنا سکے، تو ہی اس کا ولی اور مددگار ہے، آمین۔ بے شک 30 روزہ تفسیر سورۃ الکہف کورس لیکچر نمبر 1، سبق آیت نمبر 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، سب تعریفیں یا سب تعریفات، الحمد، تمام تعریفات، للہ، اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ جس نے، انزل، نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، علی، پر، عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو، ولم، اور نہیں، یجعل، اس نے رکھا،
لہو اس میں عوجن کوئی ٹیڑھا پن، قیمن بالکل سیدھی، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأساً عذاب، شدیداً سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر اور وہ خوشخبری دے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ جو، یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، ان کہ بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، حسناً اچھا۔ ایک دفعہ آپ کو میں نے ترجمہ لفظ بلفظ کر کے سنا دیا ہے۔ اب سورۃ الکہف کی وجہ تسمیہ جان لیتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہف کا کیا معنی ہے اور اس سورت کو کہف کیوں کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہف پہاڑ میں موجود کھلی اور وسیع جگہ یا غار کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کہف پہاڑ میں موجود کھلی اور وسیع جگہ یا غار کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام کہف کیوں پڑا؟ کیونکہ اس سورہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب کوئی بھی سوال آپ سے کر سکتا ہے کہ سورہ کہف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، سورۃ کہف کا نام کہف کیوں پڑا؟ تو آپ بآسانی اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ کہف کا معنی عربی زبان میں کہف پہاڑ کو کہتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ میں موجود کھلی اور وسیع جگہ کو کہتے ہیں۔ صرف پہاڑ نہیں بتانا، پہاڑ میں موجود کھلی اور وسیع جگہ کو کہتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے کہ چند نوجوان ایمان لے آئے، ایک بستی میں چند نوجوان ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کو ان کی بستی والوں نے تنگ کیا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بستی سے نکلے اور ایک غار میں چھپ گئے، مطلب کہ غار میں پناہ لی۔ تو پھر اللہ کا معجزہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کو اس غار میں کافی اور لمبے عرصے تک سلا دیا۔ وہ نوجوان اسی غار میں سوئے رہے، اس لیے اس غار کا نام کہف تھا، یعنی کہ وہ کھلی اور وسیع جگہ تھی، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا، کیونکہ اس سورہ میں اہل کہف والوں کا بیان ہے۔ سورہ کہف مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ ادھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ اس سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا حصہ ہے اور یہ سورت کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح مسلم میں 809 حدیث نمبر ہے جس میں اس سورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کرنے کے بارے میں حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات زبانی حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مطلب کہ پہلی 10 آیات کی بھی یہی فضیلت ہے اور آخری 10 آیات کی بھی یہی فضیلت ہے کہ جو ان پہلی 10 آیات یا پھر آخری 10 آیات حفظ کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ فضائل عمل کے لیے بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا اس 30 روزہ کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات زبانی حفظ کر لیں۔
اگر آپ سب روزانہ ایک ایک آیت بھی حفظ کریں گے تو بآسانی یہ 20 آیات حفظ کر سکتے ہیں۔ ابھی سے ہی نیت کر لیجئے اور دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حفظ کرنے والوں میں سے بنائے، اور اس 30 روزہ کورس میں ہم یہ 20 آیات لازمی حفظ کریں انشاءاللہ تعالی۔ جس جگہ پہ ہم نے تفسیر، ترجمہ، مفہوم یہ سب کچھ سمجھنا ہے، وہی ہم یہ حفظ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں گے، اور ساری زندگی کے لیے قیمتی اثاثہ ہمارے پاس ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں لازمی حفظ ہو، یہ ہمارے پاس بہت قیمتی اثاثہ ہے، اس لیے حفظ کرنا بہت ضروری ہے، اور قرآن کو اپنی زبان سے جاری کرتے رہنا بہت اور نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مکمل قرآن حفظ کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو پرسنل رابطہ کیجئے یا پھر کومنٹس باکس میں پوچھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات بتا دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نماز میں سورۃ کہف کی تلاوت شروع کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا تھا جس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ صحابی نے جب سلام پھیرا اور دیکھا کہ سائبان کی طرح بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس نے ان پر سایہ کر رکھا ہے، انہوں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، کاش تو پڑھتا رہتا، یہ تو سکینت ہے جو اللہ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بھی سورت یا کوئی بھی قرآن کا حصہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کا مطلب کہ سکون نازل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جو سورۃ الکہف کو جمعہ والے دن پڑھے گا اسے نور کے ساتھ روشن کر دیا جائے گا۔ جو سورۃ الکہف کو جمعہ والے دن پڑھے گا اسے اگلے جمعے تک نور کے ساتھ روشن کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جمعہ والے دن یہ تو الارم ہوتا ہے ایک قسم کا، کہ جمعہ والے دن ہم صبح ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں، نہانا دھونا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اس طرح کی سنتیں پورے کر کے مسجد میں جانا، اور یہ سورت پڑھنا سب کچھ سنتوں میں آتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف کب پڑھنی چاہیے، سورۃ الکہف کا ٹائم کیا ہے؟ تو اس کا صحیح وقت یہی ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ چلیں جی، اس 30 روزہ کورس میں آج ہم پہلی آیت حفظ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیچھے آپ بھی دہراتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، الحمد للہ، ہاں کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، الذی تھوڑا لمبا کریں گے، الذی انزل علی عبدہ، عبدہ ہی کو لام کے ساتھ ملائیں گے،
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ آپ اس کو 10 دفعہ لازمی دہرائیں، حفظ کرنا ہے اور پکا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے 10 دفعہ لازمی دہرائیں۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے۔ سورۃ الکہف مکیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ 10 دفعہ دہرا لیجئے۔ چلیں جی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، سب تعریفات۔ یہاں الحمد سے یہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں، جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں کتنی صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ 5 صورتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ الکہف، نمبر 3 سورۃ الانعام، نمبر 4 سورہ سبا سین کے ساتھ سبا، اور نمبر 5 سورہ فاطر۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں پتہ ہونا کیوں اللہ کے لیے ہیں، کیا وجہ ہے کیوں تعریفیں تمام اللہ کے لیے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، صرف اللہ کے لیے ہی کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب آپ دیتی ہوں، کیونکہ میں نے جواب نہیں دیا، قرآن خود جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب، الذی وہ جس نے، کون اللہ تعالیٰ، وہ جس نے، الذی وہ جس نے، کون اللہ تعالیٰ، انزل نازل کیا، علی پر، عبدی بندے ہی اپنے، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو۔ یہ وجہ ہے، یہ دلیل ہے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اس نے بندے پر کتاب نازل کی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنا وصف اور اپنا کلام ہے۔ قرآن مجید کا پہلا نزول ہوا لوح محفوظ سے بیت العزا کے مقام پر، قرآن مجید کا پہلا نزول ہوا۔ اب بیت العزا کیا ہے؟ بیت العزا بیت المعمور کو کہتے ہیں، یہ دونوں نام ایک کے ہی ہیں، بیت المعمور اور بیت العزا ایک ہی جگہ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اس کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور بیت العزا یا پھر بیت المعمور کیا چیز ہے؟ کعبۃ اللہ کے اوپر، صحیح اوپر ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ آسمان میں بیت اللہ کے اوپر ایک گھر ہے، اسے بیت العزا یا پھر بیت المعمور کہتے ہیں۔ کعبہ کا طواف تو انسان کرتے ہیں اس دنیا میں، اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ پھر بیت المعمور سے جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے تقریباً 23 سال کا عرصہ بیت گیا، کبھی 2 آیات کبھی 4 آیات اس طرح کر کے قرآن نازل ہوا۔
قرآن کا نازل ہونا باقی تمام کتابوں سے مختلف ہے، باقی تمام آسمانی کتابوں سے مختلف ہے قرآن کا نزول۔ الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ کتاب سے مراد القرآن ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ولم اور نہیں، یجعل اس نے رکھا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، لہو اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں، عوجن کوئی ٹیڑھا پن۔ اس کا کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ عوجن کوئی ٹیڑھا پن قرآن میں نہیں رکھا؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی جھوٹے واقعات ہوں، جھوٹے واقعات نہیں ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک میں تضاد نہیں ہے۔ جو آج سے 1400 سال پہلے بات ہوئی وہ آج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے ایک صفحے پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اور آگے جا کے کچھ اور لکھا ہوا ہے، ایسا تضاد نہیں، ایسا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی تمام کتابوں میں اختلاف ہے لیکن قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما بالکل سیدھی، قیما بالکل سیدھی ہے، کون سیدھی ہے؟ کتاب قرآن مجید بالکل سیدھی ہے۔ قیم کا معنی نگران بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید پہلی تمام کتابوں پر نگران بھی ہے۔ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے بالکل سیدھی ہے۔ قیماً بالکل سیدھی، بالکل کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اس میں شک نہیں، بالکل سیدھی ہے، نگران ہے تمام کتابوں پہ۔ انجیل اور تورات کا مجموعہ بائبل ہے۔ بائبل، عیسائی بائبل کو مانتے ہیں۔ بائبل میں یہ بات موجود تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن عیسائیوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ عیسائی بائبل کو مانتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور مریم علیہ السلام اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے تھے کہ 3 ہستیاں مل کر خدا بنتا ہے۔ نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ 3 ہستیاں مل کر خدا بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ بائبل میں کیا کہا گیا؟ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن نے اس تعلیم کی نگرانی کی، کیونکہ عیسائی بائبل کو بھول چکے تھے، قرآن نے سب کچھ یاد کروا دیا۔ قیماً نگران بنا کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سابقہ امتوں کی تعلیمات کی نگران قرآن مجید ہے، کیونکہ کتاب نازل ہوئی، قرآن مجید نگران ہے۔ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ اس کا جواب ہے لینذر، تاکہ وہ ڈرائے۔ کتاب کیوں نازل ہوئی؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، بأساً عذاب، شدیداً سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب سے کتاب ڈرائے، نبی ڈرائیں۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی عذاب دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن مجید میں صرف ڈرایا ہی نہیں گیا، صرف عذاب کی باتیں نہیں ہوئی، عذاب کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں۔ جدھر ڈرایا گیا ہے ادھر ساتھ خوشخبریاں بھی دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرایا ہی نہیں، ساتھ ساتھ خوشخبریاں بھی بتائی ہیں۔ پہلی امتیں نبیوں کو کہتی تھی چلو پھر دعا کرو ہم پہ عذاب آئے، کیوں نہیں ہم پہ عذاب آتا؟ عذاب دینے والا نبی نہیں، عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ڈرائیں جا کے۔ اگر وہ ڈرائیں گے نہیں تو پھر عذاب آئے گا ان پہ، اور سخت عذاب آئے گا۔ اگر وہ ڈٹ جائیں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ اگر وہ مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے
تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دیجیے مومنوں کو، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو، الذین وہ جو، یعملون عمل کرتے ہیں، وہ جو کون؟ ایمان والے، جو مان گئے، جو ڈر گئے، وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، اللہ سے ڈرنے والے، نیک نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، مدد کرنے والے، دلوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے نیک لوگ، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ الصالحات نیک لوگوں کے لیے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اجرا حسنا اجر ہے اچھا، کون سا اجر ہے؟ اچھا۔ اب اجرا حسنا کون سا اجر ہے؟ جنت، ان کے لیے جنت ہے، اجرا حسنا ان کے لیے جنت ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو نذیر بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبشر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے۔ پہلی 2 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے ترجمہ سن لیجئے۔ سورۃ الکہف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد سب تعریفات للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے انزل نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم اور نہیں، یجعل اس نے بنایا یا اس نے رکھا، لہو اس میں کتاب میں، عوجن کوئی ٹیڑھا پن، قیماً بالکل سیدھی، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بالکل سیدھی کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی کہ نگران ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأساً عذاب، شدیداً سخت سے، من لدنہ اپنے طرف سے یا اپنے پاس سے، ویبشر اور وہ خوشخبری دے دے، المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک، انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، اجرا حسنا اجر ہے اچھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے تفسیر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیسن میں حفظ لازمی سنانا ہے، اور حفظ یاد بھی کرنا ہے، ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، مفہوم بھی سمجھنا ہے، اور تفسیر بھی سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، باوقار بنائے، باکردار بنائے، ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔